بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، شہر اقتدار میں پورے ملک میں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اگرچہ الیکٹرانک میڈیا کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا کیونکہ اس پہ پیسے لگائے گئے 10-11 ارب روپے لگائے، لیکن سوشل میڈیا بالکل آزاد ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات چل رہی ہے اور ایک خبر ہر پیج پہ نمایاں ہے کہ تپڑ آخر کس کو لگائے۔ سامعین کرام، سب کو پتہ ہے کہ تپڑ کس کو لگائے، لیکن میری طرح کوئی بندہ اپنے زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں کر رہا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے کلم کلا اعلان کر دیا ہے کہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی جیتے گا۔ پی ٹی آئی ساری سیٹیں جیتے گی، جبکہ دوسری طرف اور تپڑ ظاہری یہ نہیں ہے کہ بندے کے ماتھے پہ لگے، بندے کے چہرے پہ لگے۔ تپڑ وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے اپنے سابقہ ایم پی اے، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ وفاقی وزیر، سابقہ وزیر خزانہ جب آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہے اور آئینے میں آپ کی بھیانک چہرہ نظر آ جاتا ہے تو یہ ایک دوسری تپڑ ہے، لیکن یہ عزت والوں کو راس آتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف بہت سے باتیں، لیکن سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت اہم ویلاگ ہے، آخر تک دیکھیں۔ لیکن ہم تو اپنا کام کر رہے، وقتاً فوقتاً پولیٹیکل جو سینیری ہے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے، لیکن آپ لوگ کا ایک فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرے۔ ویڈیو کے بعد آپ لوگ کے ذہن میں جو بھی رائے ہو، جو بھی آپ لوگ کے ذہن میں پوائنٹ ہو، وہ نیچے والے کمنٹس باکس میں لازم لکھ لیا کرے اور جو لائک کی بٹن ہے وہ لازم دبایا کرے، کیونکہ یہ آپ لوگ کا کام ہے اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور اسی حوصلے سے آپ لوگ کے سامنے نئے اور تازہ ترین خبریں آ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، شہر اقتدار میں ایک قداور شخصیت کسی میٹنگ میں، کسی محفل میں نمائندگی کے طور پہ، مہمان خصوصی کے طور پہ جا رہی تھی، جیسے ہی گاڑی سے اتری ایک نوجوان آ کے اس کو ایک ایسی تپڑ دی کہ پورے محفل میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ لیکن بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں کی جو نبض ہے، لوگوں کی جو برداشت کی حد ہے، وہ حد سے نکل گئی۔ پھر اس نوجوان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو اس کا حال کیا گیا ہے اور شاید ان کو پھر جس کے حوالے کیا گیا ہے اور وہاں ان کا حال ہوگا، وہ اللہ بہتری جانتا ہے۔ لیکن جو تپڑ لگا ہے وہ ایسے لگا ہے کہ پورے ماحول میں وہ آواز گونج اٹھی ہے۔ ناظرین کرام، نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے میٹنگ ہو گئی۔ اس میٹنگ میں پہلے تو ایک دوسرے سے ناراض تھے، اوپر سے ایک دوسرے کے اوپر باتیں کر رہے تھے، لیکن آخر کار مصلحتاً کام آ گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا آپس میں ہونا کچھ ہمیں سکت دے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ پوائنٹ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ الیکشن میں جائے، اسی وجہ سے اب لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کر رہے۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب سے صدارتی سیٹ
بھی مانگ لی کہ صدارت پہ میں ہی ہوں گا، اور باقی جس جگہ پہ آپ کو میرے ہیلپ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ خصوصاً طور پہ کے پی کے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، جس جگہ پر نواز شریف صاحب کی کینڈیڈیٹ مضبوط ہو وہاں نون لیگ والے ان کو سپورٹ کریں گے، اور جس جگہ پہ نون لیگ والوں کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہو وہاں جے یو آئی نواز شریف صاحب کے سپورٹ میں آئیں گے، جبکہ کے پی کے میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کے پی کے میں مختصر بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا، باقی سارے پارٹی ٹانگے مانگے پارٹی، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں کی زمینی ریالٹی یہی بتا رہے کہ وہاں کسی اور پارٹی کی مقبولیت ہو۔ اینی وے، لیکن ایک طرف یہاں سے آپ لوگ کو میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو ڈرایا بھی اور اپنی بات بھی منوائی کہ اتنے دیر سے ہم آپ لوگ کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ مجھے دیا جائے، اب یہ سوچنا ہے کہ صدر کون ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب، جب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا جاتا تھا کہ اس کو گاڑی میں ایمبولینس میں لے کے آئے، جبکہ وہ بار بار یہی باتیں کرتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مار سکتے یہ لوگ، لیکن اب جو حالات ہیں اس کو جیل سے بھی باہر نہیں نکالا جاتا، اس کو جیل میں سارا ٹرائل ہو رہا ہے، جبکہ وہ بالکل خشاش بشاش ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے ماتھے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس نے کل عام یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھے 110% یقین ہے کہ اس بار پی ٹی آئی پورے پاکستان میں الیکشن جیتے گی اور پورے سیٹیں پی ٹی آئی جیتیں گے اور کلین سویپ کریں گے۔ یہ بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے ایک المیہ ہے اور ایک درد سر بنی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ پریشان ہے، چیئرمین شپ ان کا حق تھا، اور وہ چیئرمین شپ پہ ان کو کچھ تحفظات ہے اور وہ پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کلین اینڈ کلیئر میسج سامنے آ گیا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ یہ وفا کی پیکر ہوتے ہیں، یہ اصلی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے، جو عزت مجھے پی ٹی آئی میں ملے شاید مجھے کسی اور جماعت میں وہ عزت ملا۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو نمائندے، جو ان کے ایم پی اے میں نے جو روپوش ہے، وہ بھی ابھی جارحانہ طور پہ باہر آ رہے ہیں، صرف اور صرف الیکشن کا شیڈول کا انتظار کر۔ اب جو دمادم مسکل اندر پاکستان میں ہوگا وہ آپ لوگ اور ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوگا۔ جبکہ الیکشن کمیشن کو بھی پتا چلا کہ مجھے 9 لاکھ لوگ درکار ہے، جبکہ 4.5 لاکھ صرف ابھی سیکورٹی اویلیبل ہے۔ اس نے بھی وزیر داخلہ کو خط لکھا ہے کہ مجھے سیکورٹی میں آپ لوگ کی، ایف سی کی، آرمی کی مدد درکار ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف 10 ارب روپے ان کو ریلیف کی گئی ہے، اور کچھ 26-27 ارب روپے ان کو، اور نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ بجٹ کی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے بجٹ دینے میں، ہم ان کو پیسے دیں گے اور الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہوگا۔ جبکہ پی ڈی ایم جماعتیں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو، اس لیے وہ طرح طرح کے حربے اور طرح طرح کے ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، شاہد احقان عباسی صاحب نے لاڈلے کو جواب دیا، یہ ایک اور تھپڑ ہے جو اس نے رسید کیا اپنی لیڈر کو کہ لاڈلے کی وجہ سے الیکشن متنازع ہو گیا۔ مفتا اسماعیل
جنرل سیکرٹری سندھ اس نے استعفیٰ دے دیا. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہ آپ صرف کٹ پتلی وزیر اعظم ہوں گے. کٹ پتلی اگر آپ کو لایا بھی گیا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ دانیال عزیز صاحب نے احسن اقبال صاحب کی تسنس کر دیا, احسن اقبال صاحب کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. اتنے الزامات ڈال دیے کہ سارے نون لیگ والوں کے لیڈر تک یہ الزامات پہنچ گئے اور اس کو شوکاز نوٹس بھی شو کیا گیا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ آپ کو آئینہ دکھا دیتے ہیں تو اس آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو صرف یہ آس لگی ہے کہ مجھے تو کسی نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ ہر صورت پہ آپ کا اقتدار آئے گا, ہر صورت پہ آپ کو سامنے لے کے. لیکن آ کے کیا مزید ذلیل ہوں گے, آ کے کیا مزید ذلت کماؤ گے؟ سوچنے کی بات ہے, سوچ لے. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.